اور اب بات کرتے ہیں سوات واقعے کی جس نے دل دہلا دیے۔ سیلفی بناتے ہوئے 16 سیاح دریا سوات میں ڈوب گئے۔ دو بچے میرے ہیں، 2 میرے 4 بچیاں سینڈ ہو گئی ہیں، سب دنیا اجڑ گئی ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن چکا ہے۔ پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے بچپن سے کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ بھارت ہو، یا پھر امریکہ ہو، یا پھر وہ کفار ہوں، وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ان سے نہ لڑے اور اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہم نے نہ کیا تو ہمیں صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیں گے۔ اینڈ دے ول ڈسٹرائے اینڈ وائپ اس آؤٹ آف دا فیس آف دی ارتھ۔ ایک چیز جو ہمیں نہیں بتائی وہ کیا تھی کہ پاکستان کو ایک چیز جو کہ سب سے جلدی صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، وہ نہ اسرائیل ہے، وہ نہ امریکہ ہے، وہ نہ انڈیا ہے، اور وہ نہ کفار ہیں بیسیکلی، وہ ہے انوائرمنٹ۔ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، میں نے پہلے بھی یہ کوٹ کیا تھا کہ ایناتول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری اگر آپ پڑھیں، اس میں وہ کہتا ہے کلائمیٹ کین ڈسٹرائے پاکستان ایز این آرگنائزڈ سوسائٹی۔ ایک معاشرہ، ایک سماج کے طور پہ پاکستان کو سرے سے ہی مٹانے کی پوٹینشل صرف ایک چیز میں ہے، موسمیاتی تبدیلی کے ذریعے آنے والے ڈیزاسٹرز کے ذریعے۔ وہ کہتا ہے کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم یعنی کہ دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کو ضرور ہے، وہ تھریٹ بھی ہے، لیکن سسٹمک تھریٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکلی اور سوشلی انوائرمنٹل چینج انریول کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو آپ کو سننے میں لگے گا شاید مذاق ہے کہ انوائرمنٹ ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا، 10 20 25 100 200 لوگ مر جائیں گے اور کیا ہی ہو جائے گا۔ یہ سٹیٹس میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، لیکن ایک واقعہ جو 3 روز پہلے ہوا تھا دل دہلا دینے والا، جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگوں نے شیئر کی، مجھے بھی کہا اس پر بات کریں، لیکن چونکہ میں صرف سیاسی تناظر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ جاؤں صرف اور کہوں کہ انہوں نے بچایا نہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ بتاؤں ہی نہ کہ یہ فلڈز ہر سال آتے کیوں ہیں۔ دیٹس وائی آئی ٹک مائی ٹائم۔ تو ہوتا جناب اس طرح سے ہے کہ سیالکوٹ کی ایک فیملی جو کہ سوات جاتی ہے ٹورزم کی غرض سے انجوائے کرنے کے لیے، بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے، وہ فضا گھٹ کے مقام کے قریب، بائی پاس روڈ کے قریب منگورا سٹی میں کھڑے ہوتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے، اور نیچے اترتے ہیں دریا میں تو ایک ڈرائی پیچ ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تصاویر لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے۔ تو ود ان مومنٹس واٹر لیول رائز کرتا ہے، چاروں طرف سے پانی میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ایک ایک کر کے اپنے بچوں کا مائیں انتظار کرتی رہیں مرنے کے لیے، اور بچے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو بہتے ہوئے پانی کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کسی نے نہیں بچایا، 2 گھنٹے تک ریسکیو کالز ہوتی رہیں، کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ یہ 26 نومبر کا دھرنا تھوڑی ہے ڈی چوک والا، جہاں پر وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب پورا فلیٹ لے کے فائر بریگیڈز کا، ایمبولنسز کا، بختر بند گاڑیوں کا، بلڈوزرز کا، دیگر مشینری جو کہ انتظامیہ کی ہوتی ہے، وہ ساری لے کے، واٹر کینن لے کے سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے کہ میرے لیڈر نے کال دی ہے۔ جب عوام کال دے رہی تھی تو یہ رسپانس تھا۔ بعد میں ترس آتا ہے پختونخوا کے شہریوں کے اوپر مجھے، جن کو نہ کوئی صحت کی فیسلٹی ملتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر ملتا ہے۔ اور یہ میں صرف یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، سوات وہ شہر ہے جہاں میں پچھلے 7 سال سے ریگولرلی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ منگورا کے جو میرے دوست سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے اس بات کا۔ میں وہاں کی آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے 2022 کے فلڈ کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تو وہاں بارین بازار جو بڑا سینک لوکیشن پہ بنا ہوا ہے، جہاں پر لوگ کھانا کھانے جایا کرتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، سوات کی ٹرین دیکھتے تھے جا کے، تو میں دوستوں کو لے کر وہاں پہ گیا تو بارین بازار تھا ہی نہیں۔ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اٹ واز ناٹ ایگزسٹنگ۔ کھنڈرات بنے ہوئے تھے، ہوٹل، دکانیں بند تھیں، ایک آدمی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، برج ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ سارا وائپ آؤٹ ہو گیا فلڈ سے۔ اسی طرح جو بائی پاس روڈ کا علاقہ ہے، جب میں وہاں پر آیا منگورا سٹی کے اندر، تو وہاں بھی جو کنارے کے اوپر ہوٹل تھے سارے برباد ہو کے کھنڈر بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جب ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر سال یہاں فلڈ آنا ہے کیونکہ اپر سوات میں بے رحمانہ رفتار سے درخت کٹ رہے ہیں، ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے جس کو کوئی نہیں روکتا، مافیاز ملے ہوئے ہیں سارے، ہمیں بتاتے تھے کہ 10 بلین ٹری سونامی،
اور وہاں ہو کیا رہا ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ خود جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں نے جب پوچھا کہ یہ کیوں بنتے ہیں ہوٹل, اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال یہاں یہ ہوٹل ڈسٹروائے ہو جائیں گے, تو جواب پتہ کیا ملا مجھے؟ جواب یہ ملا کہ 3-4 سال میں ایک ہوٹل یہاں پہ برباد ہو جاتا ہے سیلاب سے. تو اس 3-4 سال میں اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ وہ کما بھی لیتا ہے ٹورسٹ کے آنے سے. دیٹس وائی دے ڈونٹ گیو اے شٹ. ضلعی انتظامیہ کو سب معلوم ہے, صوبائی انتظامیہ کو سب معلوم ہے کہ یہ ساری اللیگل کنسٹرکشن ہے. یہ فیملی جس ہوٹل میں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہوئے نیچے اتری تھی وہ بھی اللیگل تھے سارے, کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ گلیشیل میلٹ کی وجہ سے ڈاؤن سٹریم جو پانی آتا ہے اس سے ہر سال یہاں سیلاب آنا ہی آنا ہے. تو ہوٹل بننے کیسے دیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے وارننگ جاری کی ہوئی تھی, تو پھر دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد کس کے خلاف ایکشن لیا, کس کو روکا, اور کیا وہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پولیس موجود تھی موقع پہ؟ نہیں تھی. کیونکہ وہ سب تو صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کے لیے ہے نا, ہیلی کاپٹر میں تو وہ اڑے گا, عام آدمی تو نہیں اڑے گا. اور یہی حال رورل پنجاب کا بھی ہے, یہی حال رورل سندھ کا بھی ہے, یہی حال بلوچستان کا بھی ہے. اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ پختونخوا میں ہوا, یہ اور بھی کہیں پہ ہوتا, یہی ہونا تھا اپارٹ فرام اپر پنجاب, ٹھیک ہے. تو ان کی ذرا عمریں سنیں بچوں کی, جن کے مستقبل ہم نے چھین لیے مس مینجمنٹ کی وجہ سے. نو, دس واز ناٹ ان اوائڈیبل ایٹ آل. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ ان اوائڈیبل تھا, بالکل جھوٹ ہے. عمدہ 18 سال, ایان 7 سال, شرمین 16 سال, تازمین 18 سال, آئمہ 10 سال, میرب 17 سال. 2 لوگ مردان کی فیملی سے بھی تھے. 11 ڈیتھ رپورٹ ہو چکی ہیں, 3-4 اب بھی مسنگ ہیں, 2-3 ریسکیو ہو گئے ہیں. ہلال نامی ایک لڑکا اپنی مدد آپ کی تحت اپنی بوٹ بنا کے گھر سے نکل کے ایک بندے کو بچا کے بھی لے آیا, انتظامیہ نہیں آئی. ایک کتے کو بھی اس نے ڈوبنے سے بچایا. لوگ اس کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی جان پہ کھیل کے اس نے یہ کام کیا, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. اور جن کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ غائب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کال دے گا تو آ کے اسلام آباد پہ دھاوا بول دیں گے, ساری مشینری باہر لے آئیں گے. چند سال پہلے علیمہ خان صاحبہ بھی ایک ناردرن علاقے میں پھنس گئی تھیں ایک فلڈ میں, ہیلی کاپٹر جا کے اٹھا کے لے آیا ریسکیو کر کے. یہی اشرافیہ جو پنجاب کی ہے اور سندھ کے وڈیرے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. عام آدمی کی پوری فیملی کھڑی ہو کے انتظار کرتی رہی مرنے کا. نو بڈی انڈلجڈ, بیکاز ٹو بی اے کامنر ان پاکستان از دا گریٹسٹ سن ایور. عام آدمی ہونا اس ملک میں گناہ ہے, پنشیبل بائی ڈیتھ, یہ ثابت ہوا ہے. ارلی وارننگ سسٹم آپ کا کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. میں تو میڈیا کو بھی بلیم کروں گا, حالانکہ میں میڈیا کا پارٹ ہوں, کہ ساری نارتھ کی آپ رپورٹنگ دیکھ لیں ان کی. صرف یہ ہے پرفضا مقامات پہ ٹورسٹ اور شہری اور سیاح امڑ آئے اور بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. گلگت خنزہ میں چھٹیاں منانے کے لیے چلے گئے, مالاکنڈ ڈویژن میں بارش کی پیش گوئی. وہ صرف اور صرف سارے ناردرن علاقوں کو نا ایک ٹورسٹ کے لینس سے دیکھتے ہیں. وہ کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. کس میڈیا انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں کہ کلائمیٹ جرنلزم نہ ہونے کے برابر ہے. کتنے کلائمیٹ رپورٹر ہیں ہمارے پاس, کتنے کلائمیٹ ڈیش بورڈز ہیں ہمارے پاس جو ایکسیس میں ہیں, جو عام آدمی کی لینگویج میں اس کو بتاتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا. ہر کسی کو گوگل کرنا نہیں آتا. ہم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ بارش ہوگی اگلے ہفتے, 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد. ہر کسی کو نہیں آتا. یہ کمیونٹی جرنلزم کی سطح پہ کوئی رول نہیں پلے کیا گیا. اللیگل ریور سائڈ کنسٹرکشن نے بربادی پھیر دی ہر جگہ پہ. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوور آل پاکستان کا حشر کیا ہوگا, جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں, جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی انوائرمنٹل کیٹاسٹرفی کی وجہ سے, تو ذرا اب آپ نے یہ سننا ہے کہ اگر کلیکٹیولی کیومولیٹو نمبر دکھاؤں نا میں آپ کو, کہ ایک سال میں ویکٹر بورن ڈیزیزز سے, ڈینگی کی طرح کی ڈیزیزز سے, گندگی سے, پولوشن سے, ایئر پولوشن سے, اور اس کے علاوہ پانی کی گندگی کی وجہ سے, ہیٹ سٹروک کی وجہ سے, فلڈ کی وجہ سے, میل نیوٹریشن سے کتنے لوگ مرتے ہیں. تو نمبر پتہ کیا ہے؟ 1,28,000. 1,28,000 لوگوں کو ایک سال میں انوائرمنٹ مار رہا ہے پاکستان کے اندر. کہاں ہے ڈیبیٹ؟ مجھے بتائیں کون سا طالبان ہے, کون سا BLA, کون سی را, کون سا انڈیا, کون سا موساد اتنا بڑا نمبر پاکستانیوں کا ہر سال مارتا ہے؟ نن. اور 90% سٹریس اسی پہ ہے, ادھر نہیں ہے, کیونکہ یہ لانگ ٹرم پالیسی فارمیشن ہے نا.
اس سے تو ووٹ نہیں ملنا، نہ یہاں تختی لگتی ہے، نہ انڈر پاس بنتا ہے، نہ برج بنتا ہے۔ پاکستان میں پولر ریجن کے باہر، پولر ریجن کیا ہے گوگل کر لیں، جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو گلیشیئرز ملیں گے۔ پولر ریجن کے باہر دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز پتہ ہے کہاں ہیں؟ پاکستان میں 7000 گلیشیئرز میلٹنگ ایٹ دا سپیڈ آف لائٹ۔ اتنی جلدی میلٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ذرا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور جو گلیشیئر ہیں، جو برف ہے وہ تیزی سے پگھل رہی ہے، فلڈز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یا یہاں پر قحط آئے گا یا سیلاب آئے گا، درمیان میں کچھ نہیں ہوگا، جس کو جیل آف کہتے ہیں، یعنی کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز، GLOFs۔ دن بدن بڑھتے جائیں گے، کلاؤڈ برسٹ سے بارشوں میں اتنا اضافہ ہوگا مونسون میں، ہر کسی کو پتہ ہوگا، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2050 تک کیا حشر ہو سکتا ہے تو ذرا یہ بھی سنیں۔ یہ سب اسٹیٹسٹیکلی اور ریسرچ وائز پروون چیزیں ہیں، کہانیاں نہیں سنا رہا، نہ کسی ایک پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ یہ 18 لوگوں کو نہیں بچا سکے، لیکن یہ فلڈ جو آیا ہے نا، یہ تو ابھی کہانی کا آغاز ہے۔ 2022 کے فلڈ آپ نے دیکھے ہیں نا، کیا ڈیمیج ہوا؟ 1800 کیجولٹیز ہوئیں، 1800 بندہ مرا، 13,000 بندہ زخمی ہوا، 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 20 لاکھ لوگ، جن میں سے کچھ کو، بلکہ میجورٹی کو ابھی تک گھر نہیں ملے ہوں گے۔ 33 ملین پاکستانی افیکٹ ہوئے، 3 سے 3.5 کروڑ کے درمیان، وچ از 12% آف دا کنٹری۔ 3 سال پہلے کی کہانی ہے، اگلے 3-4 سال میں بھی دیکھیے گا اسی طرح کی کیٹاسٹرفیز آئیں گی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تباہ ہو جائے یہ ملک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائنس بتا رہی ہے، یہ ڈیٹا بتا رہا ہے، آپ سو رہے ہیں۔ ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں بتا رہے جو ہماری اپنی خواہش ہے۔ 2050 میں پہنچنے تک پاکستان 40% اپنی میجر کراپ لوز کر دے گا۔ زراعت میں 40% کمی، وجہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہوگا، ارریگولر رینز ہوں گی، بارشوں سے بربادی ہو جائے گی، غلط موسم کی بارش اور واٹر سکیرسٹی۔ انڈس کنال بنا رہے ہیں نا ہم پہلے، ٹھیک ہے۔ 40% جب کراپ اڑے گی کیا ہوگا؟ میل نیوٹریشن نہیں ہوگی، پاورٹی نہیں آئے گی، ایگریکلچر ڈسٹرائے نہیں ہو جائے گا جو سب سے بڑا سورس آف انکم تھا اس ملک کا۔ اس سے کیا ہوگا؟ پولیٹیکل چینج آئے گا، اپ ہیولز آئیں گے۔ اتنے بڑے نمبر میں جب غربت میں اضافہ ہوگا، جو میں نے ابھی ریسنٹلی بتایا 30 سے 40% پاکستان بلو پاورٹی لائن گیا ہے، انوائرمنٹ باقیوں کے بھی منہ سے روٹی چھین لے گا، آپ سوتے رہیں۔ سب طاقتور لوگ پاکستان کے سوئیں، ان کو لگتا ہے کہ صرف حملہ بھارت سے ہو سکتا ہے، اسرائیل سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، مین از دی اونلی اینیمل دیٹ فاؤلز اٹس اون نیسٹ۔ انسان واحد جاندار ہے جو اپنا ہی گھونسلہ برباد کر دیتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں۔ اور یہ ہم نے کیسے کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، کہ یہ ہیومن آرکیسٹریٹڈ کیسے ہے۔ 2050 تک ٹیمپریچر رائز کتنا ہوگا؟ 1.3 ڈگری سیلسیس سے لے کے 4.9 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اتنا ٹیمپریچر 20 سے 25 سال کے عرصے کے دوران بڑھنے سے پاکستان ایک ایسا پیالہ بن جائے گا جہاں 7000 گلیشیئر پگھل کے اتنا پانی پھینکے گا نیچے کہ ہم اور آپ جن شہروں میں رہ رہے ہیں نا، یہ ابل پڑیں گے اس کے بعد میں۔ مجھے پتہ ہے یہ دیکھ کے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہوگا، آپ کو اپنی انویسٹمنٹس کا خیال آ رہا ہوگا، فیوچر جنریشن کا سوچنے کو مل رہا ہوگا، لیکن یہ بدنما چہرہ اگر نہیں دکھاؤں گا نا آپ کو تو اس پہ ایکشن نہیں ہوگا۔ 2 ملین کی اینول ڈسپلیسمنٹ 2050 میں ہوگی، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، جو پیسے دیتا ہے ہمیں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، اور ہم سے ایک کشتی نہیں چلتی پانی میں۔ یہ سرپلس بجٹ دینے والا پختونخوا ہے جو پانی میں کشتی نہیں اتار سکا 18 لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ایک سال میں 20 لاکھ لوگ انوائرمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں ڈسپلیس ہوں گے بائی 2050۔ لیکن ہمارا کیا فوکس ہے؟ خان نو لے آؤ نواز نو کر دیو، نواز نو لے آؤ خان نو جیل چ پا دیو۔ دس از آر فوکس۔ یہ ہے ہمارا پولیٹیکل براڈ ویژن۔ پاورٹی کی وجہ سے میل نیوٹریشن میں بے تحاشا اضافہ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سول انریسٹ۔ جب آدھی پاپولیشن کے منہ سے روٹی چلی گئی انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو بھائی وہ ووٹ دیں گے آپ کو، یا آپ کی تقریریں سنیں گے بیٹھ کے، یا نئی کنالز بنتے ہوئے دیکھیں گے؟ نہیں۔
وہ تو پھر انقلابی ہوں گے، وہ تو ماریں گے یا مریں گے جب ان کے بچوں کے پاس روٹی نہیں ہوگی اس کے بعد میں۔ تو یہ پولیٹیکل پاور جو آپ سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی چلی جائے گی اگر ایکٹ ابھی نہ کیا تو۔ اس کے بعد میں ہم اس کو کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے تمام بڑے شہروں میں جتنے ڈرین کے ایریاز ہیں بلاک کر دیے ہیں۔ نالوں کا اشر دیکھ لیں جا کے راول پنڈی کے آس پاس، کراچی میں، لاہور میں دیکھ لیں، بلاکڈ ہے ڈرینیج سسٹمز۔ تو سیلاب اربن فلڈنگ سے برباد کر دیں گے سارا کچھ۔ آپ کی اکانومی کون چلاتا ہے؟ کراچی کے بارے میں سارے اسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں بائی 2050 میجورٹی انفراسٹرکچر اربن فلڈنگ برباد کر دے گی۔ میجورٹی انفراسٹرکچر کا مطلب پتہ ہے؟ کراچی سے بڑا شہر نہیں ہے شاید، اس پورے خطے میں ایک دو ہی ہوں گے اس طرح کے شہر، اس کے انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ نے ڈی ایچ ایز ڈوبتے ہوئے دیکھے ہیں کراچی کے اندر، وہ جو فلم ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور کیا ہوا جی؟ ان پلانڈ ایکسپینشن، بے تحاشا اندھا دھند قسم کی ایکسپینشن ہو رہی ہے شہروں کی۔ لاہور کی دیکھ لیں آپ، ایون پشاور جیسے شہروں کی جہاں اتنی بڑی پاپولیشن شاید نہ ہو لیکن پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اربن فلڈنگ میں اضافہ ہوگا، اور کراچی، لاہور، پشاور کا یہی اشر ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارے سسٹمز ہیں بالکل پور ہیں، اور مینگرووز کو ہم دن بدن کاٹ رہے ہیں۔ مینگروو وہ درخت ہے، وہ میکنزم ہے جو کہ سیلاب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ صرف کراچی کی بات کرتا ہوں، 200 ہیکٹر پر لگے ہوئے مینگرووز کے جو درخت ہیں، جو جنگلات ہیں، اس کو ہم نے پچھلے 12 سال میں وائپ آؤٹ کر دیا۔ کیوں؟ لینڈ گریب کیا، وہاں پہ زمینیں خریدیں، ٹھیک ہے، اور قبضے کیے زمینوں پہ، سوسائٹیاں اناؤنس کی، فائلیں بیچی، پیسے جیب میں ڈالے، پورے انوائرمنٹ کو آگ لگا دی، مستقبل بیچ دیا اپنے بچوں کا۔ یہ ہے بروٹل اور انڈیفرنٹ قسم کا کیپٹلزم جس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کسی کا شیئر ہے اس کے اندر، کون بات کرے گا؟ سوات جیسا، منگورا جیسا چھوٹا سا شہر کی میں بات کر رہا ہوں، تو کراچی میں کون روکے گا اس کو جہاں پہ اتنے کھانے والے ہیں؟ لاہور میں کون روکے گا پاکستان میں سب سے بڑی ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کو جو کہ لاہور میں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اربن پلاننگ بالکل پور ہے، کمیونٹی لیول پہ ایویکویشن کی کوئی پریپریشنز ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہاں منگورا کے اندر کمیونٹی لیول، یونین کونسل لیول پہ ریسکیو فیسلٹیز دی گئی ہوتی تو کیا یہ لوگ مرتے نہ مرتے؟ کیا وجہ ہے کہ پختونخوا میں کہیں ایسا واقعہ ہو تو پشاور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پنجاب میں چاہے راجن پور کے قریب ایسا واقعہ ہو تو لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور سندھ میں کہیں بھی جتنا رورل ایریا ہے وہاں پہ ایسا واقعہ ہو تو کراچی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سینٹرلائزڈ پاور ہے، آپ بلدیاتی انتخاب نہیں ہونے دیتے، اسی لیے لوگ مرتے ہیں۔ یونین کونسل کی سطح پہ جب تک اقتدار کو نہیں لاؤ گے تو لوگوں کی زندگیاں نہیں بچ سکتی۔ کوئی جمہوریت بھی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بیٹھ کے نہیں چل سکتی۔ ایم این اے فنڈ کھاتا ہے، 50-60 کروڑ لے کے جیب میں ڈالتا ہے، اسی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں کیوں نیچے کسی اور کو دوں، میں بینک میں ڈالوں گا، انویسٹ کروں گا، اگلے الیکشن میں ووٹ خرید کے پھر آ جاؤں گا آپ کی گردنوں پہ مسلط ہونے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 18 لوگ جن کی جانیں اس میں گئی ہیں، تقریباً 18 میں سے 13 کی نہیں بچ سکیں، کیونکہ ہر کوئی پختونخوا کے پشاور سے ہیلی کاپٹر کے اڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی اسکول لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بچنے کے لیے۔ جاپان میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو پہلے روز سے سکھاتے ہیں زلزلہ آئے گا تو کیا کرنا ہے، سیلاب آئے گا تو کیا کرنا ہے، اسی لیے وہ ملٹیپل میس لیول کی کیٹاسٹرفیز کو سروائیو کر گئے۔ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لینس سے بنی ہوئی نہ انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، نہ ڈیزاسٹر کو سسٹین کرنے والا ایگریکلچر کر سکتے ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، کیونکہ کوئی انٹیمیشن سسٹم نہیں ہے۔ کمیونٹی لیول کے اوپر ایویکویشن کا کوئی میتھڈالوجی ہے ہی نہیں۔ صرف یہ کہہ دیا پرسوں سیلاب آ جائے گا، تو بھائی وہ لوگ کیسے وہاں سے موو کریں گے؟ یہ آپریشنلائز کس نے کرنا ہے؟ ہیں پیسے آپ کے پاس؟ نہیں ہیں۔ جتنا پیسہ ہے وہ یا جیبوں میں جا رہا ہے یا بلیک اکانومی میں جا رہا ہے، کالا دھن ہے سارا۔ کمیونٹی ڈرلز کروانی پڑیں گی ہیٹ ویو سے، فلڈ سے، ارتھ کویک سے بچنے کے لیے، تاکہ ہر وہ بچہ، جس طرح یہ بچے یہاں کھڑے ہو کے اپنی موت کا ویٹ کر رہے تھے، اگر یہ کمیونٹی ڈرلز کے تحت ٹرینڈ ہوتے تو اس طرح کے پانی میں اترنے سے پہلے ہی وہ اویئر ہوتے کہ یہاں پر نہیں جانا۔
لیکن چونکہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں سوائے انڈاکٹرینیشن، برین واشنگ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے بچوں کو کیا پتہ، والدین تک کو نہیں پتہ، بچوں کو کیا پتہ ہوگا۔ اور پوسٹ ڈیزاسٹر ری پاپولیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو زوننگ لاز کہتے ہیں، جو کہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ساری سوات کی جس بیلٹ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 2027 میں جا کے دیکھیے گا، ساری اللیگل کنسٹرکشن پہلے سے بھی زیادہ نظر آئے گی آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ 5-10 کروڑ روپیہ تو میں کما لوں گا 2-3 سالوں میں، اس کے بعد 50 لاکھ کا ہوٹل گر بھی جائے، مجھے کیا اس میں، پھر کھڑا کر لوں گا اس کو۔ تو زوننگ لا ہی نہیں ہے۔ ریور بیڈ کے اوپر سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں آپ نے۔ اس کے علاوہ انڈس ریور جو ہے وہ اوور فلو کر جاتا ہے، کیونکہ انڈس بیسن میں ہمالیاز کا جو گلیشیئر میلٹ ہونے سے پانی آتا ہے وہ ہر سال بڑھ جاتا ہے مانسون سیزن میں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس کو۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ویژن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب پاکستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ ہے ہماری سیاسی ویژن، سیاسی قیادت، جو کہ بے یار و مددگار چھوڑ کے لوگوں کو مرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ اشرافیہ کا ملک ہے۔ دس از اے کنٹری فار دی ایلیٹ، گورنڈ بائی دی ایلیٹ، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از میکنگ لاز فار دی ایلیٹ اونلی ٹو بی اوبلیٹریٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ۔ ہم اور آپ کے خلاف اگر کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایشو ہوگا، ہمیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ ہم عام آدمی ہیں۔ اس لیے کوئی ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن کو کال نہیں کرتا، انفراسٹرکچر کو بہتر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفارسٹیشن دن بدن ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو نہیں روک سکتے۔ سوورینٹی کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کے پاس ہے۔ بندوق کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کے پاس ہے۔ روکنا اسٹیٹ نے۔ روک رہی ہے؟ نہیں روک رہی۔ براک اوباما نے ایک بات کی تھی آج سے چند سال پہلے، وی آر دا فرسٹ جنریشن ٹو فیل دی افیکٹس آف کلائمیٹ چینج۔ ہم وہ پہلی نسل ہیں، اپنی نسل کی بات کر رہا تھا، جو 60s میں 50s میں ہوں گے، جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں، اینڈ دا لاسٹ جنریشن ہو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اور ہم وہ آخری پیڑھی ہیں، آخری جنریشن ہے، آخری نسل ہیں جو اس چیز کو روک سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں روک سکتی۔ 2050 تک اگر ہم بیٹھ کے منہ دیکھتے رہے، ہماری اگلی نسلیں وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، ہمارے شہر برباد ہو جائیں گے، اربن فلڈنگ سے شہر ابل پڑیں گے، ہماری اور آپ کی ساری زندگی کی کمائیاں، انویسٹمنٹس، سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں سٹریس دینا ہے، ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو الیکٹ کرنا ہے، یا پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو ایشوز پہ بات کریں، ذاتی لڑائیاں نہ لڑیں، ان سب کا بوائیکاٹ کریں، جو کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے پولیٹکس میں آتے ہیں صرف، اور اپنا نوٹ بنا کے چلے جاتے ہیں، اور سٹریس کریں اس سارے آرگیومنٹس کے اوپر کہ اس سے پہلے کہ سب چھن جائے، ہوش میں آ جاؤ، اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور جس اقتدار کے مزے لے رہے ہو، جب پاکستان 70% مارا جائے گا، غریب ہو جائے گا، ان کی دولت، ان کا گھر چھن جائے گا انوائرمنٹ اور فلڈز کی وجہ سے، تو آپ کی یہ جو سیاسی طاقت ہے، پاکستانی آپ کے جبڑے سے بھی یہ کھینچ کر نکال لیں گے۔ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ تھینک یو۔